السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ دشت جنون از قلم اینڈ رائٹس، قسط نمبر 63 پارٹ 1۔ شاہو، ہم پہلے یہاں پر آئے ہیں۔ انیزا کے سر میں اچانک درد شروع ہو گیا۔ انیزا سر کو تھام کے ارسلان شاہ کے گردن میں دوبارہ سے چہرہ چھپا گئی۔ نہیں جانے شاہو، ہم یہاں پہلی مرتبہ آئے ہیں۔ ارسلان نے اس کے بال سہلاتے چہرے کو نرمی سے تھاما تھا۔ اس کے خوبصورت نقش گندمی رنگت اسے بہکا رہی تھی۔ اس کے لبوں پر لگی ریڈ لپسٹک ارسلان شاہ کو خود پر ضبط کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ حیاتم، تم بیٹھو یہاں پر، میں آتا ہوں۔ ارسلان اسے نرمی سے بیڈ پر بٹھاتے ڈریسنگ روم میں کپڑے تبدیل کرنے کے لیے چلا گیا۔ اس کے ذہن سے یہ خیال نکل گیا کہ انیزا بھیگے کپڑوں سمیت بیڈ پر بیٹھی ہے۔ موبائل اٹھا کر بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی۔ موبائل کا لاک اسے معلوم تھا۔ لاک کھول کر یوٹیوب آن کر کے ویڈیو دیکھنے لگی۔ ارسلان شاہ بلیک ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس ڈریسنگ روم سے باہر نکلا۔ اپنی حیاتم کو گیلے کپڑوں میں دیکھ ارسلان شاہ نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا۔ لمبے ڈگ بڑھتا اس کے پاس گیا۔ حیاتم، محبت پاش لہجے میں اسے پکارا، لیکن جواب نادر۔ وہ محیط سے موبائل کو دیکھ رہی تھی۔ بالم، جانے شاہو، این، میرا بچہ کیا دیکھ رہا ہے؟ میری چھوٹی سی بیوی ایزا، میری کالی آنکھوں والی گڑیا۔ ارسلان شاہ کوئی 10 مرتبہ اسے پکار چکا تھا، لیکن وہ محیط سے موبائل میں چلتی ویڈیو کو دیکھ رہی تھی۔ ارسلان شاہ کا ضبط جواب دے رہا تھا۔ اس کی پیشانی اور بازوؤں کی رگیں ابھری ہوئی تھیں جو اس کے اندر پھٹنے والے لاوے کا پتہ دے رہی تھیں۔ انیزا اسے سختی سے موبائل کھینچا۔ موبائل فون پر چلتی ویڈیو کو دیکھتے بے ساختہ ارسلان شاہ کا چہرہ سرخ ہوا تھا، کچھ شرم سے اور کچھ غصے سے۔ موبائل پر ایک کپل کا بے حد رومانٹک سین چل رہا تھا۔ لڑکا اپنی بیوی کی گردن پر جھکا ہوا تھا۔ ارسلان نے فوراً موبائل بند کر دیا۔ اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ انیزا ٹکر ٹکر اپنے شاہو کو دیکھ رہی تھی۔ شاہو، موبائل دیں، مجھے دیکھنا ہے۔ انیزا گھٹنوں کے بل کھڑے ہوتے ارسلان شاہ سے موبائل پکڑنے لگی۔ اپنی چھوٹی سی بیوی کی کمر کے گرد بازو لپیٹتے جس ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا تھا وہ اوپر کر دیا۔ یہ کیا دیکھ رہی تھی تم؟ شاہو، میں دیکھ رہی تھی کہ ان دونوں کی شادی ہوئی ہے اور وہ اپنی بیوی سے پیار کر رہا ہے۔ مجھے بھی شادی کرنی ہے، پھر آپ بھی مجھ سے اسی طرح پیار کریں گے۔ انیزا آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے معصومیت سے کہہ رہی تھی۔ اس نے اپنی ذہنی حالت کے مطابق الفاظ استعمال کیے تھے۔ جانے شاہو، اس طرح کی گندی ویڈیوز نہیں دیکھتے اور آپ ابھی اس سب کے لیے بہت چھوٹی ہو۔ ارسلان شاہ نے اسے پیار بھرے لہجے میں سمجھانا چاہا۔ اسے اس بات نے آج تک افسوس میں مبتلا کیا ہوا تھا کہ پارس ارسلان شاہ نے اپنے جذبات میں بہک کر اپنی 16 سالہ بیوی کے ساتھ رشتہ بنا لیا تھا۔ وہ ماں بن گئی تھی اور ارسلان شاہ کو یہ خوشی تب معلوم ہوئی تھی جب اس کا بچہ اس سے دور ہو چکا تھا۔ انیزا، ارسلان شاہ کو یہ بات معلوم نہ تھی کہ اس کا بچہ ضائع ہو چکا ہے۔ میں آپ سے ناراض ہوں، آپ مجھے ویڈیو نہیں دیکھنے دے رہے۔ انیزا رخ ارسلان کی مخالف سمت کرنے لگی۔ ارسلان اسے سختی سے خود میں بھینچ گیا تاکہ وہ اس سے دور نہ جا سکے۔ وہ ابھی گیلے کپڑے تبدیل کر کے آیا تھا اور دوبارہ سے گیلے کپڑوں سمیت اسے اپنے سینے سے لگائے کھڑا تھا۔ چلو میری جان، کپڑے بدل لو، اس کے بعد میں اپنی حیاتم سے پیاری پیاری باتیں کروں گا اور رومانس بھی کروں گا۔ ارسلان اسے بازو میں اٹھائے واش روم کے پاس اتار کر اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ انیزا نے الٹے سیدھے چہرے کے زاویے بنا کر واش روم میں بند ہوتے دروازہ کھٹک سے بند کر دیا۔ ارسلان شاہ نفی میں سر ہلاتے ڈریسنگ روم میں گیا، جو دکھنے
گیا۔ وہاں سے بلیک کلر کی لانگ کرتی اور حد سے زیادہ کھلا ٹراؤزر جو دکھنے میں لہنگے کی طرح لگ رہا تھا نکال کر واش روم کے باہر دروازے کے ساتھ لٹکا دیا۔ واش روم کے اندر سے شاور چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ بیڈ پر بیٹھ کر ٹانگ پر ٹانگ رکھتے اپنی چھوٹی سی بیوی کا واش روم سے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ شاہو کپڑے۔ انیزا نے واش روم کا دروازہ کھول کر اپنے ہاتھ دروازے سے باہر نکالا۔ ہینڈل پر لٹکے کپڑے زمین پر گر گئے۔ اس کے شاہو نے دروازے کے پاس پہنچ کر کپڑے اٹھا کر انیزا کی طرف کیے۔ اس نے ارسلان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شاہو، میں نے کپڑے پکڑانے کو کہا تھا، آپ ہاتھ پکڑا رہے ہیں، وہ جھنجھلا کر بولی تھی۔ ایزا، میں نے کپڑے پکڑائے ہیں، دھیان سے دیکھو۔ ارسلان نے کپڑے تھوڑا سا آگے کو بڑھائے۔ انیزا باتھ روب پہن کر کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کے ارسلان شاہ کے سامنے کھڑے ہوتے غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ ارسلان شاہ نے اپنی نظریں پھیر لی۔ اپنی من پسند بیوی کو سامنے دیکھ کر ہر مرد بہک جاتا ہے اور ارسلان شاہ بہکنا نہیں چاہتا تھا۔ انیزا کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو جمع ہوئے۔ اس کی یوں نگاہیں پھیرنا دل کو تکلیف دے گیا۔ شاہو۔ انیزا ارسلان کے چہروں کو ہاتھوں کے پیالوں میں تھام کر پاؤں اوپر کرتے اس کی گردن میں بازو حائل کر گئی۔ انیزا کا سر پاؤں اوپر کر کے بھی بمشکل ارسلان شاہ کی گردن تک پہنچ رہا تھا۔ این، کپڑے چینج کرو۔ اسے کپڑے تھما کر ارسلان شاہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ انیزا روتی ہوئی ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی۔ ارسلان نیچے گیا۔ سب لڑکیاں کپڑے تبدیل کر کر لاؤنج میں بیٹھی تھیں اور لڑکے اپنے سینے پر ہاتھ باندھے ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں مگن تھے۔ بیٹا، ڈیئر پورا کرنا ہے۔ ارد شیر ارسلان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ خان انکل۔ ارسلان شاہ کا فی الوقت کوئی موڈ نہیں تھا ڈیئر پورا کرنے کا۔ وہ بمشکل اپنے جذبات پر قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سب نے اپنے ڈیئر پورے کیے ہیں، اب تمہاری باری ہے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اپنا سر دیوار سے مارے تاکہ اس کے ذہن سے انیزا کے قریب جانے کے خیالات نکل جائیں جو اسے پاگل کر رہے تھے۔ بھائی، ڈیئر پورا کرنا ہے، وہ سب ایک ساتھ تقریباً چلائے تھے۔ ارسلان نے سب مردوں کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا جن کے پیٹ میں کوئی بات نہیں بچتی تھی۔ بھابھی کو میں بلا کے لے کر آتی ہوں، پھر آپ سب کے سامنے اظہار کریں گے۔ آنیہ خوشی سے چہکتی ارسلان شاہ کے کمرے میں چلی گئی۔ انیزا آئینے کے سامنے کھڑی غصے سے اپنے بال بنا رہی تھی۔ بھابھی چلیں۔ آنیہ انیزا کو پیچھے سے ہگ کرتی اس کے کندھے پر ٹھوڑی ٹکا کر آئینے میں اپنی گڑیا بھابھی کو دیکھنے لگی۔ مجھے حجاب کرنا ہے اور نقاب بھی، پھر جائیں گے۔ انیزا نے گیلے بالوں کا جوڑا بنا کر جلد بازی میں حجاب اور نقاب کیا۔ آنیہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ نیچے لے گئی۔ انیزا اسماء اور نور کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی اور ان تینوں کے سامنے احمد ارد شیر اور درمیان میں ارسلان شاہ بیٹھا تھا۔ ارسلان شاہ، شروع ہو جائیں۔ احمد کی نظریں ارسلان شاہ پر ٹکی تھی۔ سب مہو ہوتے ارسلان کو دیکھ رہے تھے۔ زریز خان بےتاب تھا۔ ڈیول ڈیمن کا اظہار محبت سننے کے لیے، وہ شخص جو اپنے دشمنوں کو بے رحمی سے مارتا تھا یہاں تک کہ ان کا گوشت پھٹ جاتا تھا، جلد پگھل جاتی تھی۔ لمبا سانس خارج کرتے خود کو پرسکون کیا تاکہ الفاظ اس کے لبوں سے ادا ہو سکیں۔ وہ کہتے ہیں ہم ان سے عشق نہیں کرتے، ہم جان کہہ دیتے ہیں، اس سے زیادہ ہم کریں کیا؟ تو ہی بتا دے صنم، تجھے کیا چاہیے؟ دل ہتھیلی پر رکھ کے تیرے سامنے پیش نظارہ کریں گے، تو جو کہے ہم اپنی سانسیں تیرے حوالے کریں گے۔ میری آنکھوں میں تجھے جذبات سمندر نظر آئے گا، میری ہر ادائے محبت میں تجھے عشق نظر آئے گا۔ یہ دل تیرے لیے دھڑکتا ہے، تو ہی بتا اس سے بڑھ کے ہم کریں کیا؟ ارسلان شاہ اپنی حیاتم کا ہاتھ پکڑ کر لب رکھ کر اپنی پیشانی سے لگایا۔
سب لڑکوں نے ایک ساتھ ہوٹنگ کی۔ انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا تھا کہ ارسلان شاہ نے ڈھکے چھپے لفظوں میں اظہار محبت کیا ہے، جیسا وہ ہمیشہ سے کرتا آ رہا تھا۔ زریز تو ارسلان کا اظہار کا طریقہ کار دیکھ کر بے ہوش ہونے کے در پر تھا۔ ایک وحشی انسان اس قدر کسی کی محبت میں کیسے مبتلا ہو سکتا ہے؟ زریز خان بس سوچتا ہی رہ گیا۔ سب کی رشک بڑی نگاہ انیزہ پارس ارسلان شاہ پر ٹکی تھی، جس کا شوہر اسے حد سے زیادہ چاہتا تھا۔ سب لڑکوں نے اپنی بیویوں کی نظر ارسلان اور انیزہ پر دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ ان سب کی خیر نہیں تھی۔ پہلے جب لڑکیوں نے پاجامہ پارٹی کی تھی، سب مرد اپنی بیویوں سے ناراض ہوئے تھے، سوائے ارسلان شاہ کے، اور ان سب نے طعنے دے کر ان کے کان پکا دیے تھے، اور اب تو ارسلان شاہ نے پوری غزل اپنی بیوی کی محبت میں سنا ڈالی تھی۔ میں آپ سے ناراض ہوں۔ سب لبوں پر ہاتھ جما کر بیٹھ گئے۔ انہیں یقین تھا ارسلان شاہ پکا انیزہ پر غصہ کرے گا۔ کوئی بات نہیں، میں منا لوں گا اپنی پیاری سی بیوی کو۔ ارسلان خاموشی سے اپنی جگہ پر واپس بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ اپنی چھوٹو سی بیوی کو دیکھ کر گھر کے سب مرد بے ہوش ہونے کے در پر تھے۔ ارسلان کا اتنا محبت بھرا رویہ دیکھ کر جب سے وہ واپس لوٹا تھا، اس کا اتنا نرم لہجہ، حد سے زیادہ پیار بھرا انداز آج تک نہیں دیکھا تھا ان سب نے۔ ایڈی انکل، یہ ڈیول ڈیمن ہی ہے نا؟ زریز خان دل پر ہاتھ رکھے ارسلان شاہ کو سر تا پاؤں تک گور کے دیکھ رہا تھا۔ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ مجھے بھی شک ہو رہا ہے، یہ میرا بیٹا ہی ہے نا؟ زریز احمد شاہ کے کندھے پر سر رکھ گیا اور احمد شاہ اس کے سر کے اوپر اپنا سر ٹکا گئے۔ باقی سب کا بھی کچھ یہی حال تھا۔ بابا، اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا، ڈی این اے ٹیسٹ کروا لیں جا کے۔ ارسلان کے الفاظ سن کر احمد شاہ ہڑبڑا کر سیدھا ہوا تھا۔ اس کا بیٹا اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ بھائی جی، آپ نے ڈیئر کمپلیٹ نہیں کیا؟ ایشان تب سے ارسلان کے کہے گئے لفظوں پر غور کر رہا تھا۔ اس نے آئی لو یو نہیں کہا تھا۔ ابھی میں فارسی بول رہا تھا، جو تمہارے دماغ میں بات نہیں بیٹھی؟ بھائی جی، ویسا اظہار محبت نہیں کہا ہم نے کہا تھا 3 لفظ، یعنی کہ آئی لو یو۔ ایشان شاہ آئی لو یو پر زور دیتے ہوئے بولا تھا۔ اس کے لفظوں کی ان سب کو تو سمجھ آ گئی تھی، لیکن انیزہ، اس کا ذہن بچوں والا تھا، اسے ان باتوں کی کہاں سمجھ لگنی تھی؟ اظہار کرنا تھا، میں نے کر دیا، اب تم لوگ جس مرضی سائٹ پر لے جاؤ، مجھے اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ کندھے اچکا کر وہ جم میں چلا گیا۔ اسے خود کو پرسکون کرنا تھا۔ پہلی مرتبہ ارسلان شاہ خود کے جذبات پر قابو نہیں کر پا رہا تھا۔ سب لڑکے اپنے اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ لڑکیوں نے تھوڑا بہت ہلا گلا کیا، ماورا کا برائڈل شاور سیلیبریٹ کیا۔ نیشا ان سب کے درمیان خاموشی سے کھڑی تھی۔ تھک ہار کر رات کے 3 بجے سب لڑکیاں اپنے اپنے کمرے میں جا چکی تھیں۔ نیشا اپنے کمرے میں زمین پر بیٹھے رو رہی تھی۔ اس کی سمجھ سے باہر تھا وہ کیسے ارسلان شاہ کو بتائے کہ وہ اس کے رضاعی بھائی کی بیوی بن چکی ہے۔ ارسلان نیشا کے کمرے کے باہر سے گزر رہا تھا جب اسے کمرے میں سسکیوں کی آواز آئی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ بنا آواز پیدا کیے دروازہ کھول کر دیکھا۔ نیشا گھٹنوں میں سر دیے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ نیشا! ارسلان شاہ تیزی سے اس کے قریب پہنچتا، اسے سہارا دیتے اٹھا کر بیڈ پر بٹھایا۔ نیشا ارسلان شاہ کے سینے پر سر رکھے دہاڑے مار کر رونے لگی۔ میری شہزادی کو، میری بیٹی کو کیا ہوا ہے؟ ارسلان نیشا کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اس نے ہمیشہ اسے باپ کی طرح پیار دیا تھا۔ بھائی جی، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کا مان
نہیں رکھ پائی۔ نیشا ہچکیوں کے درمیان روتے ہوئے بول کر دوبارہ سے اپنے بھائی جی کے سینے پر سر رکھ کر بے تحاشا رو دی۔ ارسلان شاہ خود پر ضبط کرتا رہا۔ اس نے نیشا کو کھل کر رونے دیا تاکہ اس کے دل کا غبار نکل جائے، وہ خود کو ہلکا محسوس کر کے پرسکون انداز میں اس سے بات کر سکے۔ 15 منٹ تک جب اس کا رونا بند نہ ہوا، ارسلان نے اس کا چہرہ تھام کر سامنے کرتے آنسو صاف کر کے اس کا دوپٹہ سر پہ دیا جو شانوں پر بکھرا ہوا تھا۔ چلو شاباش میری شہزادی، مجھے بتائے کیوں رو رہی تھی؟ نیشا کے بدن میں کپکپاہٹ طاری ہوئی تھی۔ اس کی زبان الفاظ ادا کرنے میں اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ بولنا چاہتی تھی لیکن زبان میں کوئی حرکت نہ تھی۔ بھائی جی، میں نیشا زیان شاہ بن گئی ہوں۔ ارسلان شاہ نے سختی سے آنکھیں بند کر کے کھولی، نفی میں سر ہلایا۔ وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کی منہ بولی بہن نے کیا الفاظ ادا کیے ہیں۔ نیشا دوبارہ بولو، مجھے شاید سننے میں غلطی ہوئی ہے، ارسلان شاہ ایک سانس میں بولا تھا۔ پریشانی اور بے یقینی کی وجہ سے اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ نیشا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر روتے ہوئے جو کچھ اس کے ساتھ ہوا سب کچھ اپنے بھائی جی کو بتانے لگی۔ جیسے جیسے نیشا کے لبوں سے الفاظ ادا ہوتے گئے، ارسلان شاہ کو اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سمجھتا تھا اس کی بہن، اس عورت کی امانت جس نے اس کی جان بچائی تھی، اس کے پاس محفوظ ہے۔ بھائی جی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر گھر میں سب کو میرا ماضی پتہ چل جاتا، ان سب نے مجھ سے نفرت کرنی تھی، سب نے مجھے دھتکار دینا تھا۔ اسی ڈر کی وجہ سے میں نے حامی بھر دی۔ اس سے قبل ارسلان شاہ کچھ بولتا، زیان نیشا کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اپنے بھائی جی کو سامنے دیکھتے اس کی سانسیں سینے میں اٹک گئی تھیں۔ رنگ یکدم زرد ہو گیا، واپس جانے لگا تھا جب ارسلان شاہ کے الفاظوں نے اس کے قدم جکڑے تھے۔ واپس آؤ زیان شاہ، مجھے میرے اصلی روپ میں آنے پر مجبور مت کرو۔ زیان دروازہ بند کرتے سر جھکائے کھڑا ہو گیا۔ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ ارسلان شاہ لمبے سانس لیتے ہوئے بولا تھا۔ اسے آکسیجن کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی، اس کے بھائی نے اس کی شہزادی کے ساتھ زبردستی کی ہے۔ بھائی جی، میں پسند کرتا تھا نیشا۔ اس سے قبل زیان شاہ اپنا جملہ مکمل کرتا، ارسلان شاہ کا ہاتھ اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا اور کئی تھپڑ زیان شاہ کے چہرے پر بے تحاشا نشان چھوڑ گئے تھے۔ ایک غیرت مند مرد اگر کسی عورت کو پسند کرتا ہے، یوں اس کے ساتھ زبردستی نکاح نہیں کرتا بلکہ عزت سے اسے اپنے نکاح میں لیتا ہے۔ ارسلان شاہ حلق کے بل چلایا تھا۔ زیان شاہ کے پاس ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ اسے معلوم تھا وہ غلط ہے، اس نے غلط حرکت کی ہے۔ کیا سوچ کے تم نے یہ سب کیا؟ ہاں، تمہیں ایک دفعہ اپنے خاندان کی عزت کا خیال نہیں آیا؟ ایک مرتبہ نہیں تم نے سوچا کہ تم اس لڑکی کے ساتھ زبردستی کر رہے ہو جو؟ ارسلان شاہ سچائی زیان شاہ کو نہیں بتانا چاہتا تھا۔ بھائی جی، میں ڈر گیا تھا، کل اس کا نکاح تھا، اگر وہ کسی اور کے نام ہو جاتی تو؟ ارسلان شاہ کو خون خوار نظروں سے، آنکھوں میں وحشت اور شفقت لیے خود کی طرف دیکھتے خاموش ہو گیا۔ 3 ماہ نیشا کے رشتے کی بات گھر میں چلتی رہی ہے، تب تمہارے منہ میں زبان نہیں تھی، کیوں فکر لگا کر بیٹھ گئے تھے؟ بھائی جی، مجھے لگا آپ منع کر دیں گے کیونکہ میری پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ زیان شاہ کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ اسے تکلیف پڑنے والے تماچوں سے نہیں بلکہ اپنے بھائی جی کے ناراض ہونے سے ہو رہی تھی۔ زیان کے تقریباً ابھی 2 سال رہتے ہیں پڑھائی مکمل ہونے میں۔ اس نے اس بات کا ہمارے سامنے اظہار کیا تھا کہ وہ عریض کو پسند کرتا ہے۔ بابا نے رضا کے ساتھ اس کا نکاح کروا دیا۔ ایک دفعہ تو تم نے ہم سے کہا ہوتا کہ تم نیشا کو پسند کرتے ہو، کیا ہم تمہارا نکاح اس سے نہ کرواتے؟
ارسلان شاہ گریبان سے پکڑتے 2 تھپڑ اور اس کے چہرے پر مارے تھے۔ نیشا ساکت کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ اس نے ارسلان شاہ کو نہیں روکا تھا۔ جس نے کچھ نہیں کیا وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ اس نے میرا مان توڑ دیا ہے۔ مجھے لگتا تھا تم بیرون ملک اکیلے رہے ہو، تم نے خود کو برائی کی طرف نہیں دھکیلا۔ نیشا نے نہیں زیان شاہ، تم نے میرا مان توڑا ہے۔ ارسلان شاہ نظروں کا رخ دوسری طرف کیے سرد لہجے میں بول کے نیشا کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر شرمندگی سے نظریں جھکا گیا۔ معاف کر دینا مجھے، الفاظ کہتے لمبے ڈگ بڑھتے نیشا کے کمرے سے چلا گیا۔ نیشا کو اپنے وجود سے روح نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ ارسلان شاہ جس نے کبھی کسی سے معافی نہیں مانگی تھی، کسی کے سامنے جھکا نہیں تھا، آج اس لڑکی سے معافی طلب کرتے چلا گیا تھا جس کو اس نے باپ بن کے پالا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے تم سے شدید نفرت ہو رہی ہے۔ زیان شاہ تمہاری وجہ سے آج میرے بھائی ٹوٹ گئے ہیں۔ نیشا حلق کے بل چلاتے زیان شاہ کو دھکے دے کر کمرے سے باہر نکالتے، دروازے کو لاک کرتے زمین پر بیٹھ کے بلند آواز میں رونے لگی۔ زیان زمین پر بیٹھ کے دروازے کے ساتھ سر ٹکا کر اپنے رخسار اور گریبان کو اپنے آنسوؤں سے بھگونے لگا۔ بھائی جی، آدھا گھنٹہ وہ ساکت بیٹھے بے آواز روتا رہا تھا۔ ارسلان شاہ کا خیال ذہن میں آتے ہی اس کے کمرے کے باہر جا کے کھڑا ہو گیا۔ بھائی جی دروازہ کھولیں، زور سے دروازہ پیٹنے لگا۔ انیزہ نیند سے بیدار ہوتے آنکھوں میں نیند کا خمار لیے خود کو دوپٹے سے کور کر کے دروازہ کھولا۔ بھابھی، بھائی جی کہاں ہیں؟ بے صبری سے سوال کیا۔ شاہو کمرے میں نہیں ہیں۔ دروازہ بند کر کے دوبارہ بیڈ پر جا کے سو گئی، وہ شاید نیند میں تھی۔ زیان بھاگتا ہوا جم میں داخل ہوا۔ ارسلان شاہ غصے میں یا تو اپنے کمرے کے اسٹڈی روم میں ہوتا تھا یا پھر جم میں۔ شرٹ اتار کر سائیڈ پر پھینکی ہوئی تھی، اس کا کسرتی جسم، چوڑا سینہ، نیلی آنکھوں میں لہو رنگ اترا ہوا تھا، پیشانی پر بے شمار تیور نمایاں تھے۔ نومبر کے مہینے میں اس کا بدن پسینے سے تر تھا۔ وہ اپنا غصہ پنچنگ بیگ پر نکال رہا تھا۔ بھائی جی پلیز مجھے معاف کر دیں۔ زیان شاہ پنچنگ بیگ کے سامنے کھڑا ہوا۔ ارسلان شاہ کا مکہ اس کے ناک پر لگا تھا، ناک سے خون بہہ کر اس کی داڑھی کو بھگونے لگا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا، ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتے وہ زمین پر گرا۔ ٹیبل پر پڑا پانی کا جگ اٹھا کر زیان شاہ کے چہرے پر انڈیل دیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ ارسلان اس وقت ایک بہن کا بھائی اور ایک بیٹی کا باپ بن کر سوچ رہا تھا، جسے یہ بات ہرگز برداشت نہ ہوئی تھی کہ اس کی امانت کے ساتھ کسی نے زبردستی نکاح کیا تھا۔ اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر چہرے پر ہاتھ پھیرتے ناک سے بہتے خون کو صاف کرنا چاہا، جو رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ارسلان شاہ نے چھوٹا ٹاول پکڑ کے اس کی طرف اچھالا تھا۔ تکلیف کے باوجود زیان شاہ کے لب مسکرائے تھے۔ وہ جتنا چاہے ان سے ناراض ہو جاتا، لیکن ان سب کی پرواہ کرنا نہیں چھوڑتا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے زیان شاہ، اس سے پہلے میں تمہارا دماغ کھول دوں۔ زیان شاہ خاموشی سے لڑکھڑاتا ہوا جم سے باہر چلا گیا۔ اس میں ابھی ہمت نہ تھی ارسلان شاہ کی مار کھانے کی۔ احمد، آپ کو کیا ہوا ہے؟ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ احمد جب کمرے میں آیا تھا کمبل کو خود کے گرد لپیٹے لیٹا ہوا تھا۔ کیا کچھ سوچ رکھا تھا اس نے کہ اکیلے میں اپنی وائف کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے گا، مووی دیکھے گا۔ ہر بار کی طرح اس کے بیٹے کباب میں ہڈی بن گئے تھے۔ اسما اس کے اوپر سے کمبل کھینچ کر اتار کے اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ احمد نرمی سے اسے تکیے پر منتقل کر کے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بیگم، ہماری اولاد جوان ہو گئی ہے، ایسی حرکات کرتے اب ہم اچھے نہیں لگتے۔ اسما آنکھیں بار بار جھپک کر یقین
کر رہی تھی کہ کہیں وہ خواب تو نہیں دیکھ رہی۔ اس کا شوہر جو ہمیشہ اس سے رومانس کرنے کے بہانے ڈھونڈتا تھا، اور جب وہ اسے کہتی تھی بچے جوان ہو گئے ہیں، کچھ شرم کر لو، اس کا جواب آگے سے ہوتا تھا ہماری عمر ابھی اتنی زیادہ بھی نہیں ہوئی کہ ہم رومانس کرنا چھوڑ دیں۔ احمد، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اسما نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر چیک کیا، پھر اس کی کلائی پکڑ کر نبض چیک کی۔ بیگم، میں ٹھیک ہوں۔ مجھے تمہارا دماغ ہلا ہوا لگ رہا ہے جو ایسی حرکات کر رہی ہو میرے ساتھ۔ ایسی حرکات سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ اسما کا پارا ہائی ہو گیا یہ سوچ کر ہی جب خود بہکی ہوئی حرکتیں کرتا تھا اس کا شوہر، تب تو وہ کوالٹی ٹائم ہوتا تھا، اور جب وہ کر رہی تھی تو اس کا دماغ ہلا ہوا لگ رہا تھا۔ احمد شاہ کو آج کے بعد ہاتھ مت لگائیے گا مجھے، پھر بتاؤں گی میں آپ کو۔ اسما غصے سے احمد کو خود سے دور چٹکتی، اس کے اوپر سے کمبل کھینچ کر اور ایک تکیہ اٹھا کر صوفے پر جا کے لیٹ گئی۔ احمد نے دل میں 100 گالیاں اپنے بیٹے کو سنائی، جس کی وجہ سے اس کی اسما جان اس سے ناراض ہو گئی تھی۔ خود ان کا جب دل چاہتا ہے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے تو بس سینے پر سر رکھا تھا، انہیں یہ سب غلط لگ رہا ہے، آج کے بعد سینے پر بھی سر نہیں رکھوں گی۔ اسما روتی ہوئی آنکھیں موند گئی۔ کچھ پل میں ہی وہ گہری نیند میں چلی گئی۔ احمد اسے گہری نیند میں جاتے دیکھ بنا آواز پیدا کیے اس کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے ڈیر بھی پورا کرنا تھا، لیکن اپنی اسما جان سے بھی دور نہیں رہ سکتا تھا۔ احمد شاہ اس کے اوپر جھکتے نرمی سے اس کے لبوں کو چھو گیا، پھر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، اس کے بعد اس کے رخسار پر بوسہ دیا۔ اپنے رخسار پر جلن محسوس کرتے اسما کسمسائی۔ احمد تل ملاتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گیا۔ پوری رات اس کی آنکھوں میں کٹنے والی تھی۔ کمنٹ میں لازمی بتائیے گا آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی۔ انشاءاللہ کل ایپیسوڈ اپلوڈ ہوگی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔